پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ بائبل باہمی طور پر ایک مربوط کتاب ہے، لیکن پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں عہد نامے کئی لحاظ سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ بنیادی الہام ہے، جبکہ نیا عہد نامہ اس بنیاد پر خدا کی طرف سے عطا کردہ مزید الہام ہے۔ پرانا عہد نامہ ایسے اصولوں کو قائم کرتا ہے جو نئے عہد نامے کی سچائیوں کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بہت سی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں جو نئے عہد نامہ میں پوری ہوئی ہیں۔ پرانا عہد نامہ ایک قوم کی تاریخ بیان کرتا ہے، جبکہ نئے عہد نامے کی تمام توجہ ایک خاص شخصیت یسوع مسیح پر ہے۔ پرانا عہد نامہ گناہ کے خلاف خدا کے غضب کو اس کے فضل کی جھلک کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، جبکہ نیا عہد نامہ گنہگاروں کے لیے خدا کے فضل کو اس کے غضب کی جھلک کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ پرانا عہد نامہ ایک خاص مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، دیکھیں یسایہ 53 باب، اور نیا عہد نامہ اس مسیحا یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کون ہے، یوحنا 4 باب 25 سے 26 آیات۔ پرانا عہد نامہ خدا کی شریعت کے دیے جانے کا ذکر کرتا ہے، اور نیا عہد نامہ مسیح میں اس شریعت کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے، متی 5 باب 17 آیت اور عبرانیوں 10 باب 9 آیت۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے معاملات بنیادی طور پر اس کے چنیدہ لوگوں یعنی یہودیوں کے ساتھ تھے، جبکہ نئے عہد نامے میں خدا کے معاملات کا تعلق خاص طور پر اس کی کلیسیا کے ساتھ ہے، متی 16 باب 18 آیت۔ پرانے عہد کے تحت جسمانی برکات کا وعدہ کیا گیا، استثنا 29 باب 9 آیت۔ نئے عہد کے تحت روحانی برکات کا راستہ فراہم کیا جاتا ہے، افسیوں 1 باب 3 آیت۔ مسیح کی آمد سے متعلق پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں اگرچہ ناقابل یقین حد تک تفصیلی اور کچھ حد تک مبہم ہیں، مگر نئے عہد نامے میں یہ پیشن گوئیاں پوری طرح واضح ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یسایہ نبی مسیح کی موت، یسایہ 53 باب اور مسیح کی بادشاہت، یسایہ 26 باب کے قائم ہونے کے ان دونوں واقعات کا ذکر ان کی تواریخی ترتیب کی طرف اشارہ کیے بغیر کرتا ہے، کیونکہ یسایہ اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیتا کہ اس کے دکھ اٹھانے اور اس کی بادشاہت میں ہزارہ سال کا فرق ہو سکتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسیح کی 2 آمدیں رونما ہوں گی۔ پہلی آمد میں وہ دکھ اٹھا کر مر جائے گا اور دوبارہ زندہ ہوگا، اور دوسری آمد میں وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ کیونکہ بائبل میں خدا کا الہام بتدریج ظاہر ہوتا ہے، اس لیے نئے عہد نامے میں ان اصولوں پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے جو پرانے عہد نامے میں متعارف کیے گئے تھے۔ عبرانیوں کے نام خط بیان کرتا ہے کہ یسوع کس طرح سے حقیقی سردار کاہن ہے، اور اس کی واحد قربانی ان پہلی قربانیوں کی جگہ کیسے لیتی ہے جو اس کی قربانی کا عکس تھی۔ پرانے عہد نامے کے فسح کا برہ عزرا 6 باب 20 آیت، نئے عہد نامہ میں خدا کا برہ یوحنا 1 باب 29 آیت بن جاتا ہے۔ پرانا عہد نامہ شریعت عطا کرتا ہے اور نیا عہد نامہ واضح کرتا ہے کہ شریعت کا مقصد انسانوں پر ان کی نجات کی ضرورت کو ظاہر کرنا تھا، کیونکہ شریعت بذات خود نجات کا ذریعہ نہیں تھی، رومیوں 3 باب 19 آیت۔ پرانا عہد نامہ پہلے آدم کے فردوس سے خارج ہونے کی کہانی پیش کرتا ہے، جبکہ نیا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ آدم ثانی مسیح کے وسیلہ سے فردوس کیسے دوبارہ حاصل ہوتی ہے۔ پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے جدا ہوا تھا، پیدائش 3 باب، اور نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ انسان کو خدا کے ساتھ اس کے تعلقات میں بحال کیا جا سکتا ہے، رومیوں 3 باب 6 آیت۔ پرانا عہد نامہ مسیح کی زندگی کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ اناجیل 4 مسیح کی زندگی کو قلم بند کرتی ہیں، اور خطوط اس کی زندگی اور تعلیمات کی وضاحت کرتے اور یہ سکھاتے ہیں کہ اس کے کفارے اور تعلیمات کے رد عمل میں ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ خلاصہ، پرانا عہد نامہ اس مسیحا کے لیے بنیاد تیار کرتا ہے جس نے دنیا کے گناہوں کے لیے خود کو قربان کرنا تھا، پہلا یوحنا 2 باب 2 آیت۔
نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی خدمت اور اس کے کفارے کو بیان کرتا ہے اور اس بات پر غور کرتا ہے کہ ہمیں اس کے کفارے اور تعلیمات کے رد عمل میں کیا کرنا چاہیے۔ دونوں عہد نامے ایک ہی سچے، مہربان اور راستباز خدا کو ظاہر کرتے ہیں جو گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے لیکن گنہگاروں کو مسیح کے کفارے کے وسیلے سے بچانے کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ دونوں عہد ناموں میں خدا خود کو ہم پر عیاں کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے خدا کے پاس کیسے آ سکتے ہیں۔ پیدائش 15 باب 6 آیت، افسیوں 2 باب اس کی 8ویں آیت۔ آمین اور آمین۔